الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين. عزیزان من میرے محترم سامعین مکرمین، ہمارے پیغام رمضان پروگرام جاری ساری ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم عنوان پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شب قدر کی علامات، یعنی لیلۃ القدر کی علامات کیا ہیں، کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی علامات کیا ہیں، کہ اس کی نشانیاں کون کون سی ہیں، میں آپ کے سامنے مختصراً بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کریم سے دعا رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے اول قرآن مقدس کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے لیلۃ القدر کی رات میں قرآن کو اتارا ہے. اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ نے خود سوال کیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پھر جواب دیا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور جو شخص اس رات میں جاگے اسے 1000 مہینوں کا ثواب ملتا ہے. پھر فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، کہ لیلۃ القدر کی رات صبح کی نماز تک یعنی اذان تک ہوتی ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں ساتھ جبرائیل کے. حضرت جبرائیل کے ساتھ ہی وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرماتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی 7 راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈو. پہلے میں نے بتایا حدیث کی روح میں کہ 21 کی رات کو، 23 کی رات کو، 25 کی رات کو، 27 کی رات کو، 29 کی رات کو، ان راتوں میں ڈھونڈو. لیکن بات یہ ہے کہ اس شب قدر کی علامتیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، اور رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف اور شفاف ہوتی ہے، زیادہ گرم بھی نہیں ہوتی، زیادہ سرد بھی نہیں ہوتا، بلکہ معتدل یعنی کہ برابر ہوتا ہے. انوارات کی کثرت ہوتی ہے، چاند کھلا ہوا ہوتا ہے، اور رات بھی صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے. اس کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ بعد صبح کو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج بغیر شعاؤں کی طلوع ہوتا ہے، بالکل وہ یعنی کہ انڈے کی ٹکیاں کی طرح ہوتا ہے. 14 کی رات کی چاند کی طرح وہ سورج کی ٹکیاں ہوتی ہے. جیسے سورج جب طلوع ہوتا ہے نا صبح کو، شعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، کہ جب لیلۃ القدر کا جو صبح والا طلوع ہوتا ہے سورج ہوتا ہے، وہ جب وہ نکلتا ہے تو بالکل ہی وہ اس کے اندر شعائیں نہیں ہوتی، وہ بالکل چاند کی 14 کی چاند کی طرح ہوتی ہے. ایک روایت میں ایک بزرگ نے فرمایا شب قدر علامات میں اس روایت ہوتی ہے کہ ہمیشہ پائی جاتی ہے، اور بہت سی روایتیں کہ عبداللہ بن ابی لبلبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رمضان کی 27 کو جب پانی سمندر کا پانی ویسے تو کھارا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، حضرت ابی لبلبہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سمندر کے پانی کو 27 کی رات تھی میں نے پانی کو چکھا تو وہ پانی بالکل ہی میٹھا تھا، شہد کی طرح میٹھا تھا. اور ایک روایت ہے رمضان کے 23 کی رات کو حضرت ایوب بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے نہانے کی ضرورت پڑی، یعنی قضے حاجت ہو گیا، نہانے کی کوئی ایسی پیش آئی تو میں نے سمندر کے پانی سے غسل کرنا چاہا. فرماتے ہیں میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا، وہ 23 کی رات تھی، وہ سمندر کا پانی بالکل ہی میٹھا تھا، اس میں کڑواہٹ نہیں تھی. ویسے بہت ہی سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے. مشائخ نے لکھا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز
سجدہ کرتی ہے، درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، پہاڑ بھی سجدہ کرتے ہیں، ستارے، چاند، سورج سب سجدہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ درخت زمین گر جاتے ہیں، درخت زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر اسی چیزوں کا تعلق امور کشفیہ سے ہے، جو کشف کے مالک ہوتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے، ویسے عام آدمی کوئی اس میں مجال نہیں کہ وہ سمجھ سکے۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو بھی کہا ہے اللہ رب العالمین اپنے بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے، اور ہمیں لیلۃ القدر کی رات میں ہمیں ان تمام تر جو آئے نا برکات سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو جو آئے نا اللہ نصیب فرمائے، ہم ان برکات کو حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔